میں آپ کو جلدی ایک بڑا آج کل کا سوشل میڈیا پر بہت عام ہو رہا ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہم نے وہ ترجمہ قرآن تیار کیا ہے العلم فاؤنڈیشن کے ذریعے۔ اب نہ معلوم کس تنظیم کے دباؤ کے نتیجے میں اب جو 2.5 سال محنت کر کے ہم نے جو قرآن تیار کیا تھا، تقی عثمانی نے بھی اس سے جو ہے نا براعت کا اظہار کیا ہے، اور منظور مینگل صاحب نے بھی اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ ہمارے سامنے بحث کر کے ایک دوسرے کے دلائل سن کے جس پر دستخط ہوئے تھے اس سے جو ہے نا یہ مکر گئے ہیں۔ وہ سورہ معارج وہ شروع ہوتا ہے سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، سوال کرنے والے نے سوال کیا ایک ایسے عذاب کا جو کافروں سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کے شان نزول میں لکھا ہوا تھا، شان نزول میں انصاف سے جو ہے نا آپ یہ لائیو نشر بھی ہوتی ہے یا بعد میں نشر ہوتی ہے، سب سننے والے جو ہے نا وہ انصاف سے بتائیں، شیعہ سنی جو بھی ہے۔ شان نزول یہ بتائی ہے، نضر ابن ثابت نام کا بندہ رسول خدا کی خدمت میں آیا اور آ کے کہا یا رسول اللہ دعا کریں مجھ پر عذاب نازل ہو جائے۔ کیوں بھائی کی ہو گیا تنو؟ ایسی بیٹھے بیٹھے دعا کریں مجھ پر عذاب نازل ہو جائے، کوئی معقول مطالبہ ہے؟ رسول خدا بلا وجہ کسی کے اوپر وہ عذاب نازل، خدایا یہ بندہ جو کچھ بھی نہیں کیا اس پر تو عذاب نازل کر، یہ معقول ہے کہ رسول خدا سے اس قسم کی جو ہے نا وہ دعا کی درخواست کی جائے؟ ادھر میں نے الغدیر کی جلد نمبر 1 سے 29 حوالوں کے ساتھ جی وہ غدیر خم کے واقعے کو بیان کیا ہے۔ 4 حضرات تھے وہاں میٹنگ میں جو اہل سنت کی نمائندگی کر رہے تھے، تین میں تو چوتھا تھا نا، دیوبندیوں کے حساب تھے، یہ منظور مینگل صاحب، اہل حدیث کے مولانا صاحب تھے، فیصل آباد سے مولانا نجیب اللہ طارق صاحب، ملتان سے بریلیوں کی نمائندگی کر رہے تھے مولانا ارشد سعید کاظمی صاحب۔ جماعت اسلامی ہے دیوبندی لیکن ملک میں جو ہے نا وہ بس ان کی زبردستی ہے، ان کا نمائندہ الگ تھا، حالانکہ اصولی طور پر جب ایک نمائندگی کر رہا ہے آپ کا منظور مینگل تو پھر آپ کو جماعت اسلامی، پھر فضل الرحمن کا بھی ایک بندہ ہوتا، ان کا سمیع الحق کا بھی کوئی ہوتا۔ ادھر میں نے کہا کہ برائے نام آپ 3 مکتب فکر ہیں، تقریباً 99% مسائل میں آپ ایک طرف ہوتے ہیں اور میں ایک طرف ہوتا ہوں۔ وہ چاروں ایک طرف ہوتے تھے میرے مقابلے میں، میں نے کہا کہ یار ہماری نمائندگی بڑھاؤ، میں ایک اکیلا ہوتا ہوں، فرض کیجئے کسی مسئلے میں یعنی اچھا اکثریت کی رائے پر فیصلہ ہوتا تو پھر تمہیں تو گیا۔ ادھر میں نے کوئی کسی سے دستخط گن پوائنٹ پہ نہیں لیے، میں نے دلائل سے کے زور سے ان سے دستخط لیے ہیں۔ یہی سورہ معارج کس موقع پر نازل ہوا؟ سورہ معارج نعمان بن ثابت فہری، ابھی بھی سنیں، مولانا تقی عثمانی بھی سنیں، ٹھیک جی، منظور مینگل بھی سنیں، اور کس کے دباؤ میں آ کے یہ مکر رہے ہیں وہ بھی سنیں۔ نعمان بن ثابت فہری کو پتہ چلا کہ رسول خدا نے اعلان کر دیا ہے من کنت مولاه فہذا علی مولا۔ اچھا وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ آپ نے کہا کہ نماز شہادتین پڑھو، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا، نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکوٰۃ دی، ابھی بیت اللہ کا حج بھی کر کے جو ہے نا وہ آ رہے ہیں، آپ اس پر راضی نہ ہوئے۔ یہ کتاب کے اندر، نصابی کتاب کے اندر جو ہے نا یہ چھاپ دی گئی ہے، آگ لگا دی اس نے ان کو، آگ۔ یہ آپ نے اپنی طرف سے اعلان کیا ہے یا خدا کی طرف سے اعلان کیا ہے؟ اس پر راضی نہیں ہوئے اور اپنے چچزاد کی برتری کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے۔ یہ آپ نے اپنی طرف سے اعلان کیا ہے یا اللہ کے حکم سے اعلان کیا ہے؟
مرحوم امینی نے 29 حوالوں سے جی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ آج تک کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو امینی کے ایک سند کو بھی جو ہے نا وہ زیر سوال قرار دے سکے۔ ایسی سنی سنائی باتیں نہیں لکھی انہوں نے۔ یعنی اگر ایک روایت کے غور سے سنیے، ایک روایت 10 راویوں کے ذریعے رسول خدا سے اگر ہم تک پہنچی ہے، ایک ایک راوی کے بارے میں ایک ایک صفحہ جو ہے نا انہوں نے تحقیق کی ہے، تب جا کے وہ روایت انہوں نے نقل کی اپنی کتاب کے اندر۔ زبردستی میں نے آپ سے دستخط کرائے تھے، وہ میں نے اس کو پیش کیا تو پھر ارشد سعید کاظمی کی ذمہ لگ گیا۔ یہ اگلی میٹنگ میں، وہ مادری زبان ہے غالباً اردو ان کی، وہ اچھی اردو بولتے ہیں، میں اپنے طور پر بنا کے گیا تھا، آئندہ جو ہے نا میٹنگ میں کاظمی صاحب جو ہے نا وہ اس کو بنا کے لائیں گے، اس کا صحیح مضمون بنا کے لائیں گے۔ کوئی انہوں نے جو ہے نا وہ ہیر پھیر کر ہی نہیں سکتے تھے، بنا کے لائے۔ البتہ میرے الفاظ نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ جب مقام غدیر خم پر رسول خدا نے حضرت علی شیر خدا ان کے ہاتھ کو پکڑ کے بلند کیا اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، اور اس کی خبر پہنچی نعمان بن ثابت فہری کی تک، تو اس نے یہ کہا، یہ آپ نے اپنے اعلان کیا، اپنی طرف سے کیا ہے یا ہماری طرف سے اعلان کیا ہے؟ رسول خدا نے کیا جواب دیا؟ فرمایا قسم کھانی پڑ گئی رسول خدا کو، والذی لا الہ الا ہو، قسم اس خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ اعلان یعنی من کنت مولا فہذا علی مولا، ویسے بھی ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، میں نے اللہ کے حکم سے اعلان کیا ہے، میں نے اپنی طرف سے اعلان۔ اس موقع پر اس نے کہا اگر محمد سچ کہتا ہے ابھی مجھ پر پتھر کی صورت میں عذاب نازل کر۔ تب یہ دعا رسول نے بھی بد دعا نہیں کی، خود اس نے اپنے خلاف بد دعا کر کے، وہ قریب کسی درخت کے ساتھ سواری باندھ کے آیا تھا، وہ اپنی سواری کی طرف جا رہا تھا اور اتنی جلدی اس کی اپنے خلاف جو ہے نا وہ دعا بد دعا منظور ہوئی، وہ آسمان سے پتھر آیا، پتہ نہیں کس چیز کا بنا ہوا تھا، ادھر لگا، روایت جسم کے آر پار ہو گیا اور موقع پر ہلاک ہو گیا۔ اس پر سب کے دستخط ہیں، کدھر وہ سو رہے تھے مولانا منظور مہنگل صاحب جو اس پر دستخط کیے ہیں، کاظمی صاحب گئے ہیں 2 مہینے کے بعد دوبارہ میٹنگ میں یہی لکھ کے آئے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے وہ ان کتابوں کو نہیں پڑھا ہوگا انہوں نے جس کا میں نے حوالہ دیا تھا؟ ہویا خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف نہیں کرتے تو شرم حیا کرو۔ اس نے بھی اب دوبارہ وہ کی ہے اور مولانا تقی عثمانی نے بھی۔ اچھا جی، اسی طرح کتنا بڑا وہ غلط کام ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ جو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم ہے، اس کے بارے میں کتاب میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اولی الامر سے مراد 12 امام ہیں۔ یہ ہضم نہیں ہو رہی یہ بات یار، ہم نے یہ تو نہیں لکھا ہے نا تمام مسلمان متفق ہیں کہ اولی الامر سے مراد 12 امام ہیں۔ اگر کسی کتاب میں یہ لکھ دو کہ شیعہ وضو میں پاؤں نہیں دھوتے مسح کرتے ہیں، یہ دل آزار بات ہے؟ اس میں آپ کو کیا تکلیف ہو گئی بھائی؟ یہ کیوں لکھ دیا گیا ہے؟ اب مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ یہ لکھا ہے یا نہیں، یہ لکھ دیا گیا ہے کہ اولی الامر سے مراد 12 امام ہیں۔ اچھا، یہ من کنت مولا کے بارے میں یعنی سورہ معارج کی شان نزول کے بارے میں غیر مستند روایات کا حوالہ دیا گیا ہے۔ ایک راوی کے بارے میں مجھے یہ ثابت کر کے بتائے کہ اس کو کسی نے ضعیف کہا ہو۔ ابھی 2.5 سال کی محنت پر جو ہے نا وہ انہوں نے اب وہ پانی پھیر دیا ہے۔ حالانکہ ادھر وہ ڈنڈی مار گئے ہیں میرے ساتھ وہ لوگ۔ صاحب یہ پورے ترجمے سے ان کا وہ کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، پورا جو ہے نا مطالعہ قرآن کے نام سے جو ہوا ہے وہ جو ہے نا وہ صحیح نہیں۔ صرف یہ نہیں، وہ پورا جو ہے نا اس کو کہا کہ اس سے چونکہ حکومت نے یہ کہا کہ آئندہ جو ہے نا وہ باقی اگر کوئی کتاب کسی اور کتاب میں بھی آیت کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو
وہی ترجمہ لکھا جائے گا جو مطالعہ قرآن میں لکھا ہے، ہم نے جس کو فائنل کیا ہے۔ اب اس کے اندر اور کیا خرابیاں ہیں بھائی؟ اس کے اندر من کنت مولا فہذا علی اور مولا کا نام آ گیا ہے۔ اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اولی الامر سے، شیوعوں کی اولی الامر سے مراد وہ 12 امام ہیں۔ یار یہ بہتر ہے یا آپ کہیں کہ اولی الامر سے مراد یزید ہے؟ یزید کو اولی الامر مانتے ہیں نا، مان کے بہت سارے صحابہ کرام نے بیعت کی ہے، حجاج بن یوسف کی وغیرہ کی جو ہے نا وہ بیعت کی ہے۔ اب یہ کون سا جو ہے نا اس کمیٹی نے جرم کیا ہے اگر یہ لکھا ہے کہ شیعوں کے نزدیک اولی الامر سے مراد 12 امام ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے نا۔ باقی وہ جو غدیر کا واقعہ ہے وہ تو تمام آپ کے 29 حوالوں سے میں نے یہ ساری تحقیق پیش کی، آپ نے اس کو تسلیم کیا، دستخط کیے۔ اب کسی کے دباؤ میں آ کے اب وہ غیر مستند روایات کا، یعنی کم از کم جو ہے نا مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے بندے کوئی شخصیت کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ اس کو وہ کریں۔ ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ خط بناؤں گا اور ان کو لکھوں گا کہ مینگل کو بھی لکھوں گا کہ میں نے گن پوائنٹ پر آپ سے دستخط کیا تھا، کیوں آپ نے جو ہے نا یہ بیان دے دیا ہے۔ بہت دکھ جو ہے نا مجھے ہوا ہے۔ میرے خیال میں آج کے درس کے لیے اتنا کافی ہے۔ ٹھیک ہے جی، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین۔